کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دو شخصوں کے علاوہ کسی پر رشک جائز نہیں ہے۔ ایک وہ شخص جسے اللہ نے قرآن کا علم دیا اور وہ رات دن قرآن کی تعلیم میں لگا رہتا ہے، اور دوسرا وہ شخص جسے اللہ نے مال دیا اور وہ رات اور دن اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ تشریح: اس حدیث میں دو قسم کے انسانوں پر حسد کرنے کو جائز قرار دیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا تحاسدوا، حسد نہ کرو، اور دوسری حدیث میں فرمایا، حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے گھن لکڑی کو۔ کسی کی خوشحالی اور عزت اس کی بجائے مجھے مل جاتی اور میں اس سے بہرمند ہوتا اور وہ اس سے محروم ہو جاتا، یہ چیز حسد کہلاتی ہے۔ جبکہ کسی کی خوشحالی اور عزت پر خوش ہونا اور تمنا کرنا کہ اس شخص کی خوشحالی اور عزت میں اضافہ ہو اور مجھے بھی یہ خوشحالی اور عزت مل جائے، رشک کہلاتا ہے۔ تلاوت قرآن، تدریس قرآن۔ اسلام میں تلاوت قرآن بہت اہمیت رکھتی ہے۔ اس کی وجہ سے انسان کا تعلق بالقرآن مضبوط ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کی فضیلت بیان کی ہے اور فرمایا ہے، قرآن مجید کی حفاظت اور خبر گیری کرتے رہو، خدا کی قسم یہ اونٹ کی رسی سے نکل جانے سے بھی زیادہ جلدی دلوں سے نکل جاتا ہے۔ اسی طرح ایک حرف کی تلاوت کا ثواب 10 نیکیاں مقرر کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جو اٹک اٹک کر پڑھتا ہے اسے دوہرے اجر کا مستحق قرار دیا گیا ہے۔ ارشاد نبوی ہے، جس شخص نے قرآن حفظ کیا اور اس پر عمل کیا، اس کے والدین کو قیامت کے روز ایک ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی تیز ہوگی۔ نماز میں قرآن مجید کی تلاوت کی بہت اہمیت ہے۔ جو بندہ قرآن کی تلاوت نماز میں کرتا ہے تو اس کا اجر بڑھ جاتا ہے اور 2 گنا ہو جاتا ہے، ایک نماز کا اور دوسرا تلاوت قرآن مجید کا۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص نے سورہ کہف پڑھی تو اس کے گھر میں بدھا جانور کودنے لگا۔ جب اس نے نظر اٹھائی تو دیکھا ایک بدلی ہے۔ اس نے اس جانور کو ڈھانپ لیا ہے۔ پھر اس نے اس کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے فلاں پڑھے جا، بے شک تلاوت قرآن کے وقت تسکین نازل ہوتی ہے۔ اسی طرح قرآن اپنے تلاوت کرنے والوں کو روز قیامت شفاعت کرے گا۔ قرآن مجید کی تلاوت کے ساتھ ساتھ اس پر غور و فکر کرنے کا بھی حکم دیا گیا ہے، کیونکہ قرآن مجید کی تلاوت کرنا اور اس پر عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ اس کے بہت سے فوائد ہیں، جس میں سے پہلا فائدہ ہے جدید مسائل کا حل۔ ہر دور میں نئے نئے مسائل پیدا ہو رہے ہیں جو قرآن کی مدد سے حل کیے جا سکتے ہیں۔ قرآن کا ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں اور رمضان میں 700 نیکیوں تک کا ثواب ملتا ہے۔ قرآن مسلسل پڑھنے سے تلفظ قرآن صحیح رہتا ہے۔ اس حدیث میں دوسری جس چیز کی بات کی گئی ہے وہ ہے انفاق فی سبیل اللہ۔ انفاق فی سبیل اللہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، اور جو مال ہم نے ان کو دیا ہے ان میں سے پوشیدہ اور ظاہر خرچ کرتے ہیں۔ فی سبیل اللہ کے فوائد درج ذیل ہیں۔ مال میں برکت پیدا ہوتی ہے۔ انسانی معاشرے میں انفاق سے گردش دولت کا آغاز ہوتا ہے۔ غریبوں کی کفالت ہوتی ہے۔ انفاق فی سبیل اللہ سے معاشرے میں جرائم کا خاتمہ ہوتا ہے، کیونکہ جب لوگوں کی معاشی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں تو وہ جرائم کی دنیا میں قدم نہیں رکھتے اور دنیا امن کا گہوارہ بن جاتی ہے۔ لوگوں کی معاشی ضروریات پورے کیے بغیر جرائم کا خاتمہ ناممکن ہے۔